اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ پیسے سے خوشی خرید سکتی ہیں، صحت خرید سکتی ہیں یا پھر سکون خرید سکتی ہیں، اسپیشلی ذہنی سکون؟ اگر میں یہ آپ سے پوچھوں تو یقیناً آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ کیا ایک مڈل کلاس عورت گھر کے اندر رہتے ہوئے خوش رہ سکتی ہے یا خوشی جو ہے وہ صرف پیسے والوں کے نصیب میں ہوتی ہے؟ نہیں، خوشی کی چابی آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ جیسے کوئی لاک چابی کے بغیر نہیں کھلتا نا، بالکل ایسے ایک عورت کی زندگی ہے۔ آج بات کریں گے ہم اسی ٹاپک پہ۔ آج میں آپ کے ساتھ مہنگی شاپنگ، کسی بڑے گھر، کسی لگژری لائف سٹائل کی بات نہیں کروں گی، بلکہ آج ہم بات کریں گی پیاری بہنوں کی وہ چھوٹی چھوٹی عادتیں مڈل کلاس عورت کو گھر بیٹھے بھی خوش، سکون اور مطمئن رکھ سکتی ہیں۔ اگر آپ ہر وقت تھکن، پریشانی، بے چینی محسوس کرتی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میری پیاری پیاری بہنیں کیسی ہیں؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا میری پیاری بہنوں، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمارے وسائل بہت کم ہوتے ہیں نا تو ہم مڈل کلاس لوگ، اسپیشلی مڈل کلاس ہاؤس وائف، کیونکہ مرد حضرات تو کام کے لیے اور ویسے بھی باہر جاتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے وسائل کم ہیں، ہم باہر نہیں جا سکتی تو ہم گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں یا چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بھی انجوائے نہیں کر سکتی۔ یہ ہماری سوچ ہوتی ہے نا کہ خوش رہنے کے لیے کوئی بہت بڑا گھر، گاڑی اور اچھا لائف سٹائل ہوگا تو ہی ہم خوش رہ پائیں گی، تو ایسا حقیقت میں بالکل بھی نہیں ہے۔ جی بہنوں، کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی پہ غور کیا ہے یا ہر وقت آپ ناشکری اور یہی الفاظ کہتی ہیں کہ میں گھر کے اندر ہی تو رہتی ہوں، میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، میں کیا ہی کر سکتی ہوں؟ یا ہم بہت بڑے بڑے موقعوں کے لیے خوشی کو جو ہے نا ڈھونڈتے رہتے ہیں، بہت بڑی بڑی چیزوں میں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا بہت بڑا گھر ہوگا تو ہی ہم خوش رہ سکیں گے، یا ہمارے پاس گاڑی ہوگی، ہمارے پاس بہت زیادہ لگژری کپڑے، جوتے اور جولری ہوگی تو ہم خوش رہ پائیں گی، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ میری پیاری بہنوں، دو بہنیں ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے، ہر ایک کا نصیب کا لکھا اسے ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بہن کے پاس، میں یہ اگزامپل دے رہی ہوں اور میں نے اپنے ارد گرد یہ بہت بار دیکھا بھی ہے کہ ایک بہن کا لگژری لائف سٹائل ہوگا، اس کے پاس گاڑی ہوگی، گھر ہوگا، دنیا کی ہر چیز ہوگی، لیکن اس کا لائف پارٹنر نہ تو کیئرنگ ہوگا، نہ اس کا خیال رکھتا ہوگا، اور یہی چیز اس کو ہر وقت بے چین رکھتی ہے۔ دوسری بہن جس کے پاس نہ تو لگژری گاڑی ہے، نہ گھر ہے، نہ بہت مہنگے کپڑے اور جولری ہیں، لیکن اس کا لائف پارٹنر اس کا بہت زیادہ کیئرنگ ہوگا اور ہر حال میں ساتھ دینے والا ہوگا۔ تو آپ سوچیں، زیادہ پرسکون کون ہوئی؟ جس کے پاس زیادہ چیزیں ہیں وہ، یا جس کے پاس ایک محبت کرنے والا دل ہے وہ؟ تو پیاری بہنوں، یہ باتیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم اکثر خوشی ایسی چیزوں میں تلاش کرتے ہیں جن کی تلاش کو اتنی ضروری نہیں ہوتی۔ زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سیلیبریٹ کریں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مطمئن اور خوش رہا کریں۔ دیکھیں باہر بہت سے لوگ جو آج کل جیسے ویکیشن چل رہی ہیں نا تو جا رہے ہیں، آؤٹنگ پہ جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کیسے کیسے حادثات ہو رہے ہیں یہ آپ بہت اچھے سے جانتی ہیں۔ ہر بندہ ہی آج کل سوشل میڈیا یوز کرتا ہے، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ سکون میں ہیں۔ تو اس لیے میری پیاری بہنوں، کبھی بھی اپنی خوشی کو، اپنی زندگی کو بہت زیادہ پیسے کے ترازو میں مت تولیے، اور کبھی یہ مت سوچیں کہ میں تو مڈل کلاس ایک ہاؤس وائف ہوں، بس میں گھر میں جھاڑو لگاتی ہوں، میں برتن دھوتی ہوں اور میں کچن صاف کرتی ہوں۔ میری پیاری بہنوں، یہ سب آپ اپنی فیملی کے لیے کر رہی ہیں، اور اس میں جو ہے نا اجر و ثواب بھی ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں گی نا تو یقین مانیں آپ گھر کے اندر رہتے ہوئے بہت کم وسائل میں بھی اپنے بچوں اور اپنے میاں کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہ سکیں گی۔ آپ کو کبھی بھی کسی دوسرے کی زندگی اپنی زندگی سے اچھی نہیں لگے گی۔ دیکھیں، ہم ایک رخ دیکھ رہے ہوتے ہیں، حقیقت کیا ہوتا ہے، کسی کی زندگی میں کیا چل رہا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہماری زندگی میں کیا چل رہا ہے کسی دوسرے کو نہیں پتہ نا، بالکل ایسے ہی کسی دوسرے کی زندگی میں کیا ہے ہمیں اس کا نہیں پتہ، اور اسپیشلی سوشل میڈیا پہ ہمیں وہ پارٹ دکھایا جاتا ہے
کیا یہ لوگ ہر روز ہی نئی گاڑی خریدتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ کیا یہ روز ہی ہوٹلنگ کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ لیکن یہ ہمیں اپنا پازیٹیو پہلو دکھا رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کو دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو پیاری بہنوں، سب سے پہلے تو آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر اپنی زندگی کو خوشی، اطمینان اور سکون سے جینا چاہتی ہیں نا، تو موازنہ بند کر دیں اور اللہ کا شکر ادا ضرور کریں ہر حال میں۔ آپ کے گھر کرائے کا ہے، آپ کے سر پہ چھت ہے، تو ڈھیروں ڈھیر اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ آپ کے بچے محفوظ ہیں، آپ کے پاس ہیں، حفاظت سے ہیں، تو ڈھیروں ڈھیر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور بے شمار نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، ہم کسی دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر نا ان کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں، اور یہیں سے ہماری بے چینی، بے قراری جو ہے نا وہ شروع ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہر عورت جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں پریشان ہے۔ کیونکہ ہمیں تو دوسروں کی زندگیاں اچھی حسین نظر آ رہی ہیں، لیکن ہماری زندگی میں کچھ ایسا ہے ہی نہیں کہ ہم اس سے خوش ہو جائیں۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ کو صرف اور صرف یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر پیسے سے سب خرید لیا جاتا نا، تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں سب سے پیارے رشتے ہمارے ماں باپ جب ہماری آنکھوں کے سامنے چلے جاتے ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے رب کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں اور ہر حال میں شکر ادا کریں اور موازنے کو اپنی زندگی سے نکال دیں، تو آپ گھر میں بھی بہت زیادہ پرسکون، خوش اور اطمینان سے رہیں گے۔ دیکھیں، سکون، جو ذہنی سکون ہوتا ہے نا، وہ آپ لاکھوں دے کر بھی نہیں خرید سکتی۔ تو اس لیے میری پیاری بہنوں، اس کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جس طرح ہمارے پاس کسی لاک کی چابی نہیں ہوتی نا، تو ہم اس کو نہیں کھول سکتے، بالکل ایسے ہی سکون کی کنجی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے اپنے گھر کو کیسے سکون کا اور امن کا گہوارہ بنانا ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور پلیز اپنے ارد گرد اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتیں جو کہ بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہے، ان کو دیکھا کریں اور اپنے رب کا ہر حال میں شکر ادا کریں، کیونکہ وہ چاہے تو ایک لمحے میں ہماری تقدیر بدل سکتا ہے۔ تو اس لیے پریشان رہنے سے بہت بہتر ہے کہ آپ اپنے رب سے جڑ جائیں، شکر گزاری کو اپنی عادت بنا لیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کریں نا، تو آپ بہت زیادہ سکون میں رہیں گی۔ آپ گھر کے اندر رہتی ہیں، آپ کے پاس بہت زیادہ وسائل نہیں ہیں، آپ روز باہر شاپنگ کرنے نہیں جا سکتی، آپ روز باہر ہوٹلنگ نہیں کر سکتی، تو آپ کے گھر میں جو اللہ نے سادہ کھانا دیا ہے نا، اس پہ اللہ کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کریں، تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ کی یہ خواہشات جو چھوٹی چھوٹی جن میں ہم اپنی خوشی ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں نا، اسپیشلی ہم لیڈیز، وہ سب پوری ہو جاتی ہیں۔ کیسے؟ صبر کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ جڑنے کے ساتھ اور ہر حال میں شکر گزاری کے ساتھ۔ جن چیزوں کو کبھی اہمیت ہی نہیں دی، آپ گھر میں کھانا کھا کر بستر پہ لیٹی ہیں، گرمی میں آپ کے پاس پنکھا، کولر، اے سی چل رہا ہے، تو اللہ کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کریں کہ یہ بستر اس ہاسپٹل کے بستر سے بہت بہتر ہے۔ آپ سادہ کھانا کھا رہی ہیں لیکن آپ سکون میں ہیں، آپ کی صحت اچھی ہے، تو یہ اس ہوٹل کے کھانے سے بہت بہتر ہے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، ہر چیز میں پازیٹیوٹی کو ڈھونڈا کریں تاکہ آپ کی زندگیوں میں خوشی، سکون اور بے تحاشا نعمتیں جو ہیں ان کا شکر ادا کر سکیں۔ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو ہماری نعمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری ہر خواہش بھی وقت کے ساتھ ساتھ پوری ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیں اللہ پر توکل کرنا ہوگا، جو ہم بالکل بھی نہیں کرتے۔ بظاہر تو ہم کہتے ضرور ہیں کہ ہمیں اللہ پر توکل ہے، بھروسہ ہے، لیکن ہمارے ایمان بہت جلدی ڈگمگا جاتے ہیں۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، کبھی بھی یہ مت سوچا کریں کہ میں مڈل کلاس ہوں، میرے پاس بہت زیادہ ہائی فائی چیزیں نہیں ہیں، میرے پاس بہت بجٹ نہیں ہے، میں باہر گھومنے نہیں جا سکتی، یا میں کوئی بہت مہنگی شاپنگ نہیں کر سکتی، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، گھر نہیں ہے۔ جب آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کریں گی تو آپ مطمئن بھی رہیں گی، آپ خوش بھی رہیں گی، اور اسپیشلی آپ کے گھر کا ماحول بھی بہت اچھا رہے گا۔ اگر آپ کو اللہ نے اولاد جیسی نعمت سے نواز دیا ہے تو ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کریں۔ آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹیو ہیں، محبت کرنے والے ہیں، تو آپ اللہ کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کریں۔ آپ کے سر پر چھت ہے، بھلے وہ کرائے کی ہے، تو آپ اللہ کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کریں۔ میری پیاری بہنوں، نعمتیں اتنی ہیں کہ یہاں اگر میں گننے بیٹھ جاؤں تو میری ویڈیو کم پڑ جائے گی، لیکن ہمیں تو دوسروں کی سوشل میڈیا کی زندگی
زندگی نظر آ رہی ہوتی ہے، کوئی گاڑی خرید رہا ہے، کوئی کہیں گھومنے جا رہا ہے کہیں، اور ہم گھر میں بند ہیں۔ بس یہی چیزیں جو ہے نا ہمیں ناکامی کی طرف لے جاتی ہیں۔ جب آپ دوسروں کی زندگیوں کو دیکھنا بند کر دیں گی، اپنی زندگی پر فوکس کریں گی نا، تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا ہماری کامیابی بھی اسی میں جڑی ہوتی ہے۔ ہم مڈل کلاس لوگ یا لوور مڈل کلاس ہمیشہ اسی حالات میں کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنی زندگی پہ دھیان نہیں دیتے اور دوسروں کی زندگیوں کو دیکھتے ہی ہماری زندگی گزر جاتی ہے، تو ہم اپنے لیے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ کیونکہ ہمیں تو وقت ہی نہیں ہے نا دوسروں کی زندگیاں دیکھنے سے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، پلیز میری اس ویڈیو سے ضرور سبق سیکھیے گا۔ کوئی ایک پوائنٹ جو آپ کے دل کو لگا ہوگا تو اپنی زندگی کو آپ نے ضرور چینج کرنا ہے۔ ویڈیو یہیں تک تھی، اچھی لگی تو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، ٹیک کیئر، جزاک اللہ۔